غور کر لیں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے. ہم ایک سٹوری کے تعلق سے جان رہے ہیں جہاں پر راہب قصبی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. ایک ایسا ملک جو خداوند آسمانی باپ نے اپنے لوگوں کو بخش دیا, یہ کنعان کا ملک ہے. اور جس شہر کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے یہ یریحو ہے, یریحو نہیں ہے, یریحو ہے جس کا لفظی مطلب ہے چاند. اور پھر یہاں پر یہ ایک دیوار یریحو کے ارد گرد بنائی گئی تھی, ایک مضبوط فصیل بنائی گئی تھی. اور یہ عورت راہب جس کا نام ہم پڑھ رہے ہیں, یہاں پر یہ اس فصیل پر اس کا گھر واقع تھا. آئیے میرے ساتھ مل کر آگے پھر سے پڑھیں گے. سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جالو گے. لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا. اور یہ لوگ یردن کے راستے پر پایاپوں تک ان کے پیچھے گئے, اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا. تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی, مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دے دیا ہے اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے, اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے سن لیا ہے, اب اس کو غور سے سنیے گا, یہ ایک غیر قوم سے تعلق رکھنے والی, ایک فاحشہ, ایک قصبی, ایک طوائل, ایک جسم فروش کہہ رہی ہے. ہم اس سے کئی زیادہ بہتر ہیں. اس کو غور سے سنیے کیونکہ کس نے بھی سنا ہے. کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا, اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سیہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا, کیا کیا کیا. خداوند کے معجزات, اسرائیل کے ساتھ خدا کا جو کام رہا, خدا کس طرح سے ان کی محافظت کرتا رہا, خدا کس طرح اسرائیل کو ترقی پہ ترقی, کامیابی پہ کامیابی دیتا رہا, یہ عورت سن چکی. اور اس نے کہا کہ کس طرح سے تم نے لوگوں نے بادشاہوں کو جو ہے وہ تتر بتر کر دیا ہے, برباد کر دیا ہے. یاد میں آئے تو غور سن لیجیے گا. یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے, یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے. کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے جو کچھ آپ سن رہے ہیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے گیت میں بھی گایا, سمندروں کے دو ٹکڑے ہو جانا, سمندر میں سے راستہ تیار کرنا, فرعون پہ جو ہے وہ غلبہ پا لینا, یہ بہت بڑے کام ہیں. کیا کبھی ہم نے بھی ان سب کو سن کے اپنے دل میں کوئی پگھلاؤ محسوس کیا؟ شاید نہیں. سو اس کو غور سے سنیے. یہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والی, بہت سے خداؤں کو ماننے والی عورت ہے. یہ بہت ساری قوموں سے وابستہ ہے, بہت ساری ایسی بے دین قوموں کو جانتی ہے. وہیں پہ اس نے ایک قوم, خدا کی قوم اسرائیل کے بارے میں بھی سن رکھا ہے, اور وہ کہتی ہے یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی, کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان اور نیچے زمین کا خدا ہے. بہت سارے خداؤں میں سے, بہت ساری قوموں میں سے ایک قوم اسرائیل, اور اسرائیل کا ایک ہی خدا جو اوپر آسمان اور نیچے زمین کا خدا ہے. سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے, اور مجھے کوئی سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت. بہت زیادہ شکریہ اور ہمبل ہارٹ کے ساتھ, بہت زیادہ عاجز دل کے ساتھ آپ کی شکر گزاری, یہ موقع بخشنے کے لیے خداوند کا اور آپ کا شکریہ. اور ہم بات کرنے والے ہیں, آپ نے سنا راہب کے تعلق سے.
मुक़द्दस में ये बयान किया गया। गो के मुफस्सिरीन का इस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ लोग जो कलाम की तफसीर करने वाले, कलाम को समझने वाले हैं, उस्ताद हैं, वो ये कहते हैं कि शी वॉज अ बिजनेस वुमन, वो जिस्म फरोश नहीं थी, वो भटियारन थी। भटियारन होती है जो सराय चलाती है, होटल चलाती है, जहाँ पे मुसाफिर आकर रुका करते, रात रहा करते, उनको खाना देना, उनको रिहाइश फराहम करना, ये उसका बिजनेस था। तो भी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो असल में क्या थी। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हम उस पे रहेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे आज राहब जो कि जिस्म फरोश। फिर उसके बाद हमने अभी यहाँ पे देखा कि बादशाह, उसकी कौम का बादशाह उससे वफादारी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन ये बेवफाई कर रही है। इसने अपनी कौम को धोखा दिया, इसने झूठ बोला, इसने अपने दुश्मनों को छुपाया, इसने अपने घर में जो है वो अपने दुश्मनों को, अपने मुल्क के दुश्मनों को, जो उसके मुल्क को नीचा दिखाने लगे थे, गलबा पाने लगे थे, जंग लड़ने लगे थे, उनको छुपाया। तो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर नजर आता, ऐसा ही है। हमें तो कहा गया जी आला हुकूमतों के ताबे रहो, अपने मुल्क के साथ वफादारी करो, अपने मुल्क के लिए दुआ करो, अपने मुल्क की सरफराजी के लिए दुआ करते रहो। लेकिन यहाँ पे राहब क्या कर रही है? बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल फर्क का। ठीक है, मैं आपको बताती चलूं। हमने अभी एक आयत पढ़ी है, 9वीं आयत, बल्कि मैं कहूंगी कि अगर हम एक बार फिर से देख लें 11वीं आयत, ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बाइस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा है, ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। दरअसल वो कोई गलत काम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपने हकीकी बादशाह को जान चुकी है। उसने अपने हकीकी बादशाह के साथ वफादारी की, उसने अपनी आला हुकूमतों की ताबेदारी की, उसने अपने बादशाह का हुक्म माना, क्योंकि वो ये जानती है कि तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान और नीचे जमीन का खुदा है। आइए मेरे साथ देखिए, राहब के नाम का जो लफ्जी मतलब है वो है वसी। वसी का मतलब है जिसमें वुसअत पाई जाए, बहुत ज्यादा। और इसी तरह से राहब की जिंदगी, उसकी शख्सियत में भी हमें बहुत वुसअत नजर आती है, बहुत वसी इम्तिजाज है उसमें। एक तरफ वो बेवफा, एक तरफ वो वफादार, एक तरफ वो झूठी है, एक तरफ वो सच्ची है, एक तरफ वो फाहिश है, एक तरफ वो पाकरी मकाम है। ये सुरसी के अहदनामे में आ रही है। मुख्तलिफ किस्म की शख्सियत का इम्तिजाज राहब। और यहाँ भी हम देख रहे हैं राहब एक सराय चलाती, एक होटल चलाती है जहां पर मुख्तलिफ लोग आते, मुसाफिर अजनबी आते और वो यहाँ पर आके स्टे करते। अब यहाँ पे 2 जासूस आए हैं उनके मुल्क को अपने कब्जे में करने के लिए, और यहाँ पर ये लोग जब इनके पास थे तो राहब को कैसे पता चला कि इसराइल कौन है, इसराइल का खुदा कौन है? क्योंकि ये एक भटियारन है, क्योंकि ये एक फाहिशा है। यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते हैं, मैं पीते हैं, खाना खाते हैं, आपस में रफाकत रखते हैं, बातचीत करते हैं। इसने मुख्तलिफ कौमों को सुन रखा है, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में ये सुनती रहती है। और जब ये बात कहती है ना कि ऊपर आसमान और नीचे जमीन का खुदा, इसलिए है कि यहाँ पर किनार में बसने वाले बहुत सारी कौमों में से, मुमलिकतों में से, बहुत सारे बेदीन लोगों में से हर एक का खुदा अपना था। पानी का खुदा, आग का खुदा, दरख्तों का खुदा, सूरज का खुदा, वो मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा करने वाले लोग थे। इसलिए वो जानते थे कि हमें अगर गलबा पाना है, बेआबान में लड़ाई करनी है, तो वो बेआबान के खुदा से जो है वो उसके सामने, उसके मजबे पे कुर्बानियां चढ़ाया करते थे, उसके सामने दुआ किया करते थे। जब वो किसी ऐसे मकाम पर लड़ना चाह रहे थे जो शाम के वक्त में लड़ाई करनी, तो वो रात के खुदा से दुआ करते थे। अब यहाँ पर वो एक कौम, एक नई कौम से भी मुतारिफ हो चुकी है, और वो कौन सी कौम है? इसराइल। और इसराइल के बारे में उसने सुन रखा था, मुख्तलिफ लोगों से सुन रखा था कि जब ये मिस्र से निकले तो खुदा ने इनके लिए समंदर को क्या कर दिया? क्या किया?
जानती थी कि इनका खुदा बहुत ज़बरदस्त खुदा, वो तो समंदर पे भी हुक्मरानी करता है, वो बियाबान पे भी हुक्मरानी करता है, वो आसमान से मन बरसाता और ज़मीन पे भी हुक्मरानी करता है। सो वो ये जानती थी कि ये पावरफुल खुदा है, वो उसके रोब से मामूल थी, वो अपने हकीकी बादशाह को जान चुकी थी। उसका खुदा इस्राएल का खुदा बन चुका था, इस्राएल का खुदा उसका खुदा बन चुका था। उसने अपनी जिंदगी में अपने बादशाह को अपना रखा था। वो आसमान और जमीन के खुदा और उसकी पावर और उसकी कुदरत से वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए उसका दिल उसके सामने पिघला जाता था। तो यहाँ पे राहब से हम एक बात, पहली बात जो सीख रहे हैं, इससे कबल कि आज हम हमारा जो मैं आपको बता दूं जो टॉपिक है ना, वो है अपने खानदान की कफालत करना, फिक्र करना, या आप यूं कह लीजिए कि दुरुस्त फिक्र करना। तो राहब अपने खानदान की उसको सपोर्ट करने के लिए, अपने माँ बाप बहनों भाइयों को उनका पेट पालने के लिए जिस्म फरोशी कर रही है, या सराय चला रही है, या बिजनेस कर रही है, जो भी कर रही है, वो कमा रही है अपने घर को बचाने के लिए, उनकी फिक्रमंदी। लेकिन पहली बात जो हम इसके किरदार से सीखने वाले हैं वो ये है कि वो बहुत सारे खुदाओं पर नहीं, आज एक ही खुदा पर ईमान रखती है। हमने भी अपने घर में बहुत सारे कमरे बना रखे हैं, टीवी लॉन्च, या हमारा बेडरूम है, या हमारा सिटिंग रूम है, या हमारा ड्राइंग रूम है, या हमारे बच्चों का कमरा है, या हमारा किचन है, या हमारा वॉशरूम है, जहां पर हमने हर कमरे का फर्क खुदा ढूंढ रखा। हमारे बेडरूम में, हमारे बेड पे, हमारे हाथ में एक छोटा सा माबूद मौजूद है, जो हमारे रात के पहरों का हुक्मरान बन चुका है, जिस पर उंगलियां चलाते हुए हम उसकी गुलामी करते, उसके सामने सिजदा करते हैं, जिसमें से हम मुख्तलिफ किस्म की सुकून को, इत्मीनान को पाना चाहते हैं। हमारे ड्राइंग रूम में एक बड़े साइज का माबूद है, जहां पर हम अपने ही मर्जी का जो इत्मीनान है वो हासिल कर रहे हैं। हमारे बच्चों का माबूद फर्क है। हमारे ड्राइंग रूम में हमारे मेहमान, उनकी सोहबत जो है वो कई बार हमारा माबूद बन जाते हैं। हमारे खुदा फर्क खुदा है। लेकिन क्या आज हम राहब की तरह ये कह सकते हैं कि तेरा खुदा ही मेरा खुदा है, जो ऊपर आसमान और नीचे जमीन का खुदा है? क्या हम आज ये कह सकते हैं खुदावंद आसमानी बाप, जैसे ही तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, मेरे बेडरूम में भी तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे ड्राइंग रूम में भी तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, जैसी तेरी बादशाही आसमान पे, मेरी जिंदगी में भी तेरी बादशाही। क्या हमने आज राहब की तरह एक खुदा को जान लिया है? क्या वाकई में उसके अजीब कामों को सुन के हमारा दिल पिघल रहा है? क्या वाकई में आज अगर वो यहाँ पे मौजूद है तो उसका रोब हमें मुर्दा कर रहा है? अगर नहीं तो आज हमें राहब से सीखने की जरूरत है। वो बहुत सारे खुदाओं में से एक खुदा चुन लेती है, और वो ही आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है, वो ही उसका अपना खुदा है। उसने उसी को अपनी सारी बादशाही दे दी है, उसने अपना सारा वजूद उसको सौंप दिया है, उसने अपनी सारी मलकियत उसको सौंप दी है। क्या आज हम भी हमारे घराने, अपने खानदान समेत, अपनी जिंदगी समेत, अपने ओहदे के समेत, अपनी तालीम समेत, हम भी अपना सब कुछ खुदा को सौंप सकते हैं? क्या वाकई में हम भी ये दुआ कर सकते हैं कि जैसे दुआ आसमान का खुदा है वैसे ही मेरा खुदा? अब जब बेडरूम की हम बात करते हैं या घर की बात करते हैं, ड्राइंग रूम में हम अच्छे से अच्छा, कभी खुदा को मौका दे दूसरे शहर में जाने का, हम वहाँ की कोई सौगात लेके आते हैं घर। हमें मुल्क से बाहर जाने का मौका मिले, हम वहाँ की कोई सौगात जो ड्राइंग रूम में पड़ी हो, लोगों को पता लगे लो जी ये तुर्की तो हो गया है, तुर्की तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के बेडरूम में महंगा तरीन बेड लेके आएंगे, जिसपे रात को हमने सोना है, आराम करना है। लेकिन दर हकीकत उसको हमने अखाड़ा बना लिया जहाँ पे मिट्टी है। अब कभी कभी आप पहलवानों से कभी किसी से मिले, आपको पता चले कि अखाड़े की मिट्टी जो है ना वो बड़ी खास मिट्टी होती है, जिसको दूर दराज से लेके आया जाता है और अखाड़े में वो तैयार किया जाता है, और उसकी मिट्टी को दूध के साथ खास तौर पे गूंदा जाता है। और लोग जूते लेके अखाड़े में नहीं जाते, पहलवान जो है
وہ بغیر جوتے کے، یعنی اتنی عزت ہے اس چھوٹی سی گرد آلود جگہ کے لیے. اور کرنا کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ کرنی کشتی، کرنا صرف لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو کتنا مارنا. اور یہی ہم نے اپنے گھر کا بھی حال کیا. ہمارے گھر کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ کیا ہے، ہمارے گھر کی سراؤنڈنگ کیا ہے، ہمارا ایریا کون سا ہے، ہمارے گھر کے باہر گاڑی ہے یا نہیں ہے تو کون سی ہے، بڑی ہے یا چھوٹی ہے، ہمارے بیڈ روم میں کون سا بیڈ لگا ہوا ہے، ہمارے کچن میں کیا اعلیٰ سہولیات موجود ہے، کیا ہمارے ڈرائنگ روم میں ایسے صوفے پڑے ہیں کہ لوگ آئے اور کہیں واہ جی واہ آپ کا گھر تو بڑا شاندار ہے. اگر یہی فکریں ہیں، آئیے ہم راہب سے سیکھیں. یہ فکر تو جانور بھی اپنے بچوں کی کرتے ہیں، اپنے گھر کی کرتے ہیں. بڑی محنت کے ساتھ چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بناتی ہے، سانپ بھی اپنا بل تلاش کرتا ہے، اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں. کیا ہم انسان خدا کی شبیہ پر بنائے گئے وہ لوگ نہیں ہیں؟ اور کیا یہ خاندان کی کہانی صرف راحت کی یا میری اور آپ کی؟ نہیں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے باغ عدن سے. یہ خدا کی کہانی ہے جو اپنے خاندان کی کفالت، اس کی فکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس نے آدم اور حوا پر جو ان کا گناہ تھا اس نے خدا کے خاندان کو بگاڑ ختم کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا. خدا آج بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کرنے کے لیے فکر کر رہا ہے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے درمیان بھیج، تاکہ کسی طریقے سے میرے بچے، میرے لوگ واپس میرے خاندان، میرے گھر میں اکٹھے ہو جائیں. کیا ہماری فکر واقعی میں راحب کی اس فکر کی طرح جب تک وہ خدا آسمانی باپ کو اپنا بادشاہ قبول نہیں کر رہی تھی، جب تک اس نے آسمانی خدا کو نہیں جان لیا، کیا ہم اسی فکر میں موجود ہیں؟ کیا آج ہم اپنے سٹینڈرڈز کے پیچھے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے کپڑوں کے برانڈ کے پیچھے فکر کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے، آئیے میرے ساتھ راحت کی طرف چلیے، جس نے کہا اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہی خدا ہے. کیا اس قدرت کو ہم اپنی زندگی میں لے کے اپنے گھر پر، اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر، اپنی بیوی کی فکر کر سکتے ہیں؟ اگلے پوائنٹ پہ آئیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے غور ہے. یہاں پر راحب جو ہے وہ خدا کی آواز کو سن کر اس کی تابعداری میں ان لوگوں کو جو خدا کے لوگ ہیں ان پر مہربانی کرتی ہے، ان کو چھپا لیتی ہے. اور چھپانے کے بعد وہ کیا کر رہی ہے، وہ یہاں پہ بات کرتی ہے جب سپاہی واپس چلے گئے ہیں، اس نے ان کو اتار دیا تو وہ اپنی مہربانی کا اجر مانگ رہی. اس نے کہا بعد میں آئے ہیں، سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی، تم بھی میرے باپ کی گھرانے پر مہربانی کرو. وہ اجر مانگ رہی. ہم بھی یہی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ خدا بھی ہم سے اجر مانگ رہا ہے. کوئی چنگا کام ہو گیا، کوئی جاب اچھی مل گئی، لو جی مٹھائی مل گئی، کوئی ہمیں گھر میں لینٹر ڈل گیا ہے تو ہم دے رہے ہیں. خدا کو اجر کی ضرورت ہے. اجر کی ضرورت ہمیں ہے. جب ہم کوئی منتیں مان کے، لوگوں کو پریئر ریکویسٹ دے کے، جب کوئی ہمارا بڑا کام ہو جاتا ہے نا، کوئی معجزہ منتظر ہو جاتا ہے، تو پھر ہم خدا کو اجر دینے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ہم چھوٹے، ہماری سوچ، ہماری عقل بھی چھوٹی ہے. آئیے باہر نکلیے، آسمان کی خدا کو دیکھیے. یہاں پر راحب نے بھی یہی کیا. اس نے کہا کہ میں نے تم پر مہربانی کی، تم بھی مجھ پر کیا کرو گے؟ مہربانی کرو. اب جب ہم خدا پہ مہربانی کرنے کی بات کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی خدا پہ مہربانی کر سکتا ہے؟ جی تو بولو، نہیں کر سکتا. لیکن خدا اپنے کھاتے میں وہ مہربانی لکھ لیتا ہے جو آپ اس کے کام کے لیے اس کے لوگوں پر کرتے ہیں. شاید 1 منٹ کی مہربانی، شاید 10 منٹ کی مہربانی، شاید 1 دن، 1 سال، 6 مہینے کی مہربانی. چند لمحات کی مہربانی کی راحب نے خدا کے لوگوں کو چھپا کر، اور یہ چند لمحات جو ہیں اس مہربانی نے اس کی کشتے سوار. ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم لمحوں کے لوگ ہیں، ہم زمانوں کے لوگ نہیں، لیکن ہمارا خدا جو اوپر آسمان اور نیچے زمین کا خدا ہے، وہ لمحوں کا خدا نہیں ہے، وہ زمانوں کا خدا ہے، وہ وقتوں کا خدا ہے، وہ پشتوں کا خدا ہے، وہ
مہربانی کے عوض میں جو مہربانی مانگی خدا کے لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق کی، لیکن خدا نے اس کی پشتوں پر مہربانی کی، راحب کی پشتوں پر مہربانی کی۔ وہ بوئز یعنی روت کے شوہر کی ماں بنی، وہ سلمون کی وائف بنی، ایک عزت دار گھرانے میں اس نے شادی کی۔ یہ خدا کی مہربانی تھی اس میں، اور پھر یہ مہربانی صرف اس کے شوہر تک، اس کے بیٹے تک نہیں رہی۔ ہم متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں، یہ مہربانی اس کو خداوند یسوع مسیح شاہوں کے شہنشاہ پہ، آسمانوں کے خدا کے اکلوتے بیٹے کے نسب نامے میں لے آئے، پاک ترین مقام میں لے آئے۔ یہ اس کی پشتوں پر مسلط، اس کی نسلوں پہ مسلط خدا کی مہربانی۔ کیا آج ہم بھی کوئی ایسی مہربانی خدا کے حضور میں یاد کر سکتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے بھی خدا کے لوگوں اس کے کام پر کوئی مہربانی کی ہے؟ نہیں کی تو آج کا وقت سوچئے، غور کیجیے، ہم کیسے خدا کے کام کی وسعت کے لیے، اس کے کلام کی وسعت کے لیے، اس کے لوگوں کی وسعت کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ، اور اس کے بعد ہم کلام خدا کو بند کریں گے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر میرے ساتھ آپ مل کر دیکھیے 18ویں آیت، دوسرے باب کی 18ویں آیت لکھا ہے، سو دیکھ اب جب کہ راحب ان جاسوسوں سے کہہ دیا کہ میں نے تم پہ مہربانی کی، تم بھی میرے باپ کے گھرانے پہ، میرے بہنوں بھائیوں پہ، میرے گھر پہ مہربانی کرنا، تو انہوں نے اس سے حامی بھری، انہوں نے کہا یس وی ول ڈو دس۔ لیکن 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے۔ سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئیں تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا، اور اپنے باپ، غور سے سنیے گا، اور اپنے باپ اور اپنی ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا۔ انہوں نے کہا ہم تم پہ غلبہ پانے کو، ہم وہ دن آنے والا ہے جب تم پہ چڑھائی کریں گے۔ تو خداوند کے لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کیا کرنے کے لیے کہا تھا راحت کو؟ سرخ رنگ کی ڈوری، سرخ رنگ کی ڈوری کیا کرنا؟ اپنے گھر کے باہر لٹکا دینا، باندھ دینا۔ جب ہم آئیں گے ہمیں وہ ڈوری نظر آئے گی، اور اس چھت کے نیچے جتنے بھی لوگ ہوں گے، نہ صرف تو نے اکیلی نے ہم پہ مہربانی کی، لیکن ہم اس کے عوض میں خدا جو آسمان کا خدا ہے، خدا جو زمین کا خدا ہے، وہ پشتوں پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، وہ نسلوں پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا جب ہم آئیں یہ لال ڈوری لٹکے گی اس چھت کے نیچے، تیرا باپ، تیری ماں، تیری بہنیں، تیرے بھائی، اور بلکہ تیرے اگلے رشتہ دار بھی جو اس چھت کے نیچے ہوں گے، ان کو کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ میرے عزیزوں، ایک دن آنے والا ہے جب ہمارے ملکوں پہ، ہماری دنیا پہ غلبہ پایا جانے کو، اس دن کو لوگ روز حشر کہتے ہیں، قیامت کہتے ہیں، آخری دن کہتے ہیں، خدا کا دن کہتے ہیں۔ دن آنے والا ہے، دن آنے والا ہے۔ خداوند آسمانی باپ کا ایک لوتا بیٹا جو میرے اور آپ کے لیے آیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے صرف یہ تصور کیجیے، آپ کا باپ نہ ہوتا، آپ کی ماں نہ ہوتی، آپ کا شوہر، آپ کے بچے، آپ کی بیوی نہ ہوتی، تو بھی کیا خداوند یسوع مسیح آتا؟ پلیز لیٹ می نو اباؤٹ دس۔ ارم آپ کیا سوچتے ہو؟ آپ کا خاندان نہ ہوتا، لیکن آدم اور حوا سے آپ اکلوتی اس دنیا میں آ جاتا، تو کیا یسوع مسیح آپ کی خاطر آتا؟ آپ کی خاطر آتا؟ وہ جو پیچھے سب سے پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے ریڈ ٹائی، یسوع مسیح آپ کے لیے اکیلے کے لیے آ جاتا؟ آواز یہ ضرور آتا، ضرور آتا، وہ آتا، وہ جیتا، وہ میری خاطر صلیب پہ بھی جاتا، وہ مر جاتا، وہ تیسرے روز جی اٹھتا، وہ پھر آسمان پہ چلا جاتا، وہ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھتا اور میرے اور آپ کی یہ جگہ تیار کرتا، صرف میرے لیے جگہ تیار کرتا۔
میرے بچوں، میرے شوہر، میرے باپ، میری ماں، میرے بہنوں بھائیوں کے خاندانوں کی کیا اہمیت ہوگی؟ یہ میری اہمیت ہے۔ کیا واقعی میں میرا خدا اوپر آسمان اور نیچے زمین کا وہی خدا ہے جو تمام مملکتوں پر جو بادشاہی کرنے والا ہے؟ کیا میرے گھرانے کا، میرے کمروں کا، میرے بیڈ روم کا وہی ایک اکلوتا خدا ہے؟ کیا میری زندگی کے ہر ایک ایریا کا وہی اکیلا خدا ہے؟ کیا میرے بچوں کا، میری نسلوں کا وہی اکیلا خدا ہے؟ کیا میں نے اس کو آج واقعی میں اپنی زندگی دے رکھی ہے؟ کیا میں نے آج اس کو واقعی پہچان رکھا ہے؟ کیا میں نے اپنی نسلوں کو سنوارنا شروع کر دیا ہے؟ آج ضرورت ہے تھوڑی دیر غور کیجیے، دن آنے والا ہے۔ کیا میرا گھرانہ ایسا محفوظ گھرانہ ہے کہ آخری دن جب بادشاہ اپنے دوتوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کروبین کے ساتھ، سرافیم کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، قبیلوں کے ساتھ نرسنگا پھونکا جائے گا، بادلوں پر آئے گا، تو میرا گھرانہ بچ جائے گا؟ کیا واقعی میں میرا گھرانہ ایسا محفوظ گھرانہ ہے جس کے باہر لال ڈوری لٹک رہی ہے؟ وہ لال ڈوری جو کلوری سے بہی اور آج میرے خاندان تک میرے وسیلے سے پہنچ سکتی ہے۔ کیا وہ لال ڈوری آپ کے اور میرے خاندانوں، گھرانوں، مکانوں کے باہر لٹک رہی ہے؟ اگر نہیں تو آج کا دن یہاں سے لال ڈوری لے کے چلیں۔ یہیں پہ، اسی جگہ پہ یہ لال ڈوری موجود ہے، یسوع مسیح کے لہو کی لال ڈوری، یسوع مسیح کے کلام کی لال ڈوری یہاں پر موجود ہے۔ آئیے لے کے جائیے، آج بانٹ رہا ہے خدا، آج بانٹ رہا ہے خدا۔ دن آنے والا ہے، نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، مہریں کھل چکی ہیں، بادشاہ آنے کو ہے۔ کیا وہ بادشاہ میرے گھر پہ حکمرانی کرتا ہے؟ کیا واقعی وہ بادشاہ میری زندگی کا بادشاہ ہے، میرے دل کا، میری سوچوں، میرے خیالوں کا بادشاہ ہے؟ اگر نہیں تو چن لیجئے آج بادشاہ۔ بہت سارے خداؤں میں سے آج ایک خدا چننے کا، اس کو فالو کرنے کا دن، آج اپنی زندگی خدا کو دینے کا دن، آج اپنے بیڈ رومز کو، اپنے لیونگ رومز کو، اپنے ڈرائنگ رومز کو، اپنے کچنز کو خدا کے ہاتھوں میں سونپنے کا دن۔ آج کا دن ہے لال ڈوری لے کے اپنے گھر کے باہر باندھنے کا دن۔ اگر آج تک یہ لال ڈوری آپ کے گھر کے باہر نہیں بندھی، کوئی پریشانی کی بات، کوئی پریشانی کی بات، کیونکہ آج کا دن آپ کے پاس ہے۔ وہ دن بھی آئے گا جب دن باقی نہیں رہے گا، وہ دن بھی آئے گا جب آپ میری یا پاسٹر صاحب کی یا اپنے بہنوں بھائیوں، اپنے ماں باپ کی آواز نہیں سنیں گے، نرسنگے کی آواز سنیں گے، لوگوں کے رونے چلانے چیخنے کی آوازیں سنیں گے، لیکن آپ اپنے گھر میں محفوظ بیٹھے ہوں گے، کیونکہ آپ کے گھر کے باہر لال ڈوری، یسوع مسیح کے لہو کی لال ڈوری، یسوع کی کلوری کی لال ڈوری۔ آئیے آج اپنے گھرانوں کو سرخ ڈوری سے باندھنا شروع کیجیے۔ آئیے اپنے بچوں، اپنی نسلوں کے لیے خدا کے دن کا انتظار کرنا شروع کریں۔ آئیے خداوند اوپر آسمان اور نیچے زمین کے خدا سے کہیے، اے خداوند جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، میرے ازدواج پہ تیری مرضی پوری ہو۔ اے خداوند جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، میرے بچوں کی تربیت پہ تیری مرضی پوری ہو۔ اے خداوند جیسے تو آسمان پہ بادشاہی کرتا ہے، میری جاب پہ تو بادشاہی کر، تو میرا بادشاہ ہو، کیونکہ تو آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ تو ہی میرے گھرانے کا، میرے شوہر کا، میرے بچوں کا، میری نسلوں کا خدا ہو، کیونکہ ہم آج اس لال ڈوری کو، یسوع مسیح کے کفارے کو، اس کی کلوری کو قبول کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں، چند لمحات کے لیے ہم اپنے گھرانوں کو، اپنے باپ کے گھرانے، اپنے شوہر کے گھرانے، اپنے بچوں کے گھرانے، آئیے چند لمحات کے لیے میں چاہوں گی آج اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے لال ڈوری کو خداوند سے حاصل کر لیجیے۔ آئیے خداوند کو مبارک کہنا شروع کریں، خداوند کی تعظیم کرنا